صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہم عورتوں کی مشین شروع ہو جاتی ہے نا؟ ناشتہ، ٹفن، گھر کی صفائی، بچوں کی ضد اور پھر دوپہر کے کھانے کی فکر۔ ہم پورا دن سب کے لیے جیتی ہیں، سب کی خواہشوں کا خیال رکھتی ہیں، لیکن کیا کبھی رات کو سوتے وقت اپنے دل سے پوچھا ہے کہ کیا میں خوش ہوں؟ ہم میں سے اکثر خواتین صرف گزارا کر رہی ہیں، زندگی نہیں جی رہی۔ ہم تھک جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کام پر لگی رہتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 راز بتاؤں گی جو میں نے گھر کے کام کرتے ہوئے اور زندگی کو قریب سے دیکھتے ہوئے سیکھے ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کر لیں گی تو ہوپ فلی آپ کی آنے والی زندگی مطمئن اور پرسکون گزرے گی۔ آپ کو سکون کی نیند لینے کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ So let's get start our today's vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shabila. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I am fine. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل ٹاک وتھ شبیلا کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا دیکھیں، سب کچھ واپس آ سکتا ہے لیکن یہ وقت لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، یہ لمحہ واپس نہیں آئے گا، یہ عمر جو آج آپ بے سکونی کی نظر کر رہی ہیں نا، واپس نہیں آئے گی اور آپ ترسیں گی ان سبھی چیزوں کے لیے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نا، وہ ہے خواہشوں کا بوجھ کم کرنا ہے، یعنی منیمم ڈیزائرز کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ زندگی میں سامان اور حسرتیں جتنی کم ہوں گی انہیں سنبھالنے کی فکر بھی کم ہوگی۔ اچھا، اکثر عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کی الماری دیکھی نہیں کہ اپنی پرانی لگنے لگتی ہے۔ اس نے نیا ڈیزائنر جوڑا پہنا ہے، مجھے بھی چاہیے، اس کے پاس بڑا والا فریج ہے، میرا تو چھوٹا ہے۔ ہم پورا دن اسی چاہیے کی چکی میں پستی رہتی ہیں اور شوہر پر بھی بوجھ ڈالتی ہیں۔ یاد رکھیے، خواہشوں کا بوجھ اتنا ہی بڑھائیں جتنی آپ کی کمر سہ سکے۔ جب ہم ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگتی ہیں تو جو ہمارے پاس سکون ہوتا ہے وہ بھی کہیں کھو جاتا ہے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سیکھیں، کم چیزوں میں جینا سیکھیں۔ جب گھر میں کم خرچہ اور کم فالتو چیزیں ہوں گی تو صفائی میں بھی آسانی ہوگی اور دماغ کو سکون بھی ملے گا۔ ہر وقت نئے کی تلاش انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی، جو ہے اسی میں برکت تلاش کریں۔ اچھا، نیکسٹ چیز، ہم عورتوں کی مثال اس درخت جیسی ہے جو سب کو سایہ دیتی ہیں لیکن بدلے میں ہم تھوڑی سی تعریف کی امید رکھتے ہیں۔ صبح 6 بجے اٹھ کر ناشتہ بنایا، گرمی میں کھڑی رہیں، دھوئیں میں آنکھیں جلائیں اور دل میں کیا امید ہے کہ جب شوہر نوالا منہ میں ڈالے گا تو کہے گا واہ کیا مزہ آ گیا، لیکن وہ کھانا کھا کر بنا دیکھے اٹھ جائے یا یہ کہہ دے کہ سالن میں مرچ تھوڑی زیادہ ہے تو ہمارا دل ایسے کٹتا ہے کہ جیسے لگتا ہے ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو یہاں غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنی خوشی کا سوئچ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ہم نیک نیتی سے کام کرتی ہیں اور امید اللہ سے رکھتی ہیں تو پھر کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ہمارا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ ہماری ایک ایک نیکی اور ایک ایک پسینے کی بوند کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، امید خود سے رکھو۔ ہم انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا تو ہماری مدد کرے گا، کوئی ہماری قدر کرے گا، لیکن کوئی نہیں آتا۔ آپ نے خود اپنی قدر کرنی ہے۔ اگر آپ تھک گئی ہیں نا تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، خود کو ایک کپ چائے بنا کر دیں۔ جب آپ خود سے امید رکھیں گی تو آپ مضبوط بنیں گی، ورنہ لوگوں کے سہارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، شکر کی عادت ڈالیں۔ ہم اکثر ان چیزوں کو روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور انہیں بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ دن میں صرف ایک بار ان چیزوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں، خوشی اپنے آپ محسوس ہونے لگے گی۔ ہم دوسروں کی بڑی گاڑی یا ان کی ساس کے دیے مہنگی جوڑی دیکھ کر کڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم بھول جاتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ چھت ہے جہاں ہم سکون سے سوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ اگر آج فریج میں 2 وقت کی سبزی موجود ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کے بچے صحت مند ہیں تو آپ ملکہ ہیں۔ شکر کریں گی تو اللہ ان لوگوں سے بھی زیادہ دے گا جنہیں دیکھ کر آپ حسرت کرتی ہیں۔ نیکسٹ، دوسروں سے مقابلہ بند کریں۔ ہر کسی کی زندگی کا راستہ الگ ہوتا ہے، دوسروں کی چمک دھمک دیکھ کر اپنا سکون کھونا عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ صرف آپ کے کل سے ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی فکر کریں، نہ کہ دوسروں کی زندگی میں جھانکیں۔ آپ کی نن نے نیا صوفہ لے لیا ہے، جٹھانی نے بچوں کو بڑے اسکول بھیج دیا، یہ مقابلے بازی گھر کا سکون کھا جاتی ہے۔ ہم شوہر پر دباؤ ڈالتی ہیں اور گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، ان کا نصیب ان کے ساتھ ہے اور آپ کا نصیب آپ کے ساتھ۔ دوسرے کی
لمبی لکیر کو مٹا کر اپنی لکیر بڑی نہیں ہوتی. اپنے گھر کی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہی اصل عقلمند عورت کی نشانی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، آج میں جینا سیکھیں. آدھے سے زیادہ دکھ بیتے ہوئے کل کی یادوں میں یا آنے والے کل کی فکر میں ہوتے ہیں. جو کام آپ ابھی کر رہی ہیں، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو یا کھانا بنانا، اسے پورے دل سے کریں. سکون وہیں مل جائے گا. ہم ساس کی 10 سال پرانی بات یا نند کی کسی پرانی چپتی ہوئی بات کو پوٹلی بنا کر دل میں رکھتی ہیں. برتن دھو رہی ہوں تو دماغ میں وہی پرانی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. یاد رکھیں، جو بیت گیا وہ مٹی ہے. آج آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں. آج کا دن سکون کا ہے. پرانی پوٹلیاں کھول کر بیٹھیں گی تو آج کا دن بھی آنسوؤں میں نکل جائے گا. آج کو مٹھی میں پکڑ لیں. اور سب سے اہم بات، معاف کرنا سیکھیں. کسی رشتہ دار نے فنکشن پر بلایا نہیں یا کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو ہم بدلہ لینے کی سوچیں بناتے رہتے ہیں اور اپنا ہی بی پی ہائی کر لیتے ہیں. معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کا دل ڈسٹ بن نہیں ہے جہاں لوگوں کی بری باتیں جمع ہوں. دل صاف رکھیں، انشاءاللہ رنگت بھی نکھرے گی اور نیند بھی سکون کی آئے گی. اگر یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لیجئے گا. میں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے خود کے چہرے کی مسکان ہے، اور اگر وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے جا رہی ہے تو اسے چھوڑ دیں. لوگوں کی لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، بہت زیادہ پانے کے چکر میں جو ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا. اتنی ڈیزائرز مت رکھیں کہ آپ کا آج کا سکون چھن جائے. ہوپ فلی آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت یوزفل رہا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک لائک ضرور سے کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. ملتی ہوں کل ایک اور نئے یوزفل ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.